السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش و خرم رکھے، اللہ آپ کی تمام دلی جائز مقاصد کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ چلیے آ جاتے ہیں اپنی بات پر۔ پلیز سبسکرائب کریے، لائک کریے، کمنٹس کریے، شیئر کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے اور آل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بالکل دبا دیجیے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں تک میری کہانیاں فوراً سے پہنچ جائیں گی۔ اپلوڈنگ ٹائم ہے شام 7:30 بجے کا۔ تو آ جاتے ہیں پھر اپنی کہانی پر۔ کہانی کا نام تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، یار دلدار۔ پچھلے حصے میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ خالو حیدر سے ملنے آ رہے تھے اور اچانک انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں سیریس کنڈیشن میں ہے اور حیدر گھر جا چکا ہے۔ حیدر سیدھا ہاسپٹل پہنچا۔ خالو کی حالت خطرے سے باہر تھی، انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ حیدر نے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے امی، خالہ اور باقی کے تمام رشتہ داروں کو گھر بھیج دیا۔ حالانکہ خالہ رکنے پر بضد تھیں، پر حیدر نے بڑے اصرار سے سمجھا بجھا کر انہیں امی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ماہی بھی رکنے پر بضد تھی۔ حیدر نے اس کو بھیجنے کے لیے اصرار تو دور کی بات جھوٹے منہ بھی نہیں کہا کہ ماہی تم گھر چلی جا۔ اب بھلا صرف خالو کے ساتھ وہ ہاسپٹل میں رک کر کیا کرتا؟ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ خالو ان کی نیند سو رہے تھے۔ حیدر ہاسپٹل کی کینٹین سے جا کر 2 کپ چائے لے کر آیا۔ دونوں باہر برآمدے میں آ کر بیٹھ گئے۔ حیدر نے 1 کپ ماہی کو تھمایا، دوسرے سے خود دھیرے دھیرے گھونٹ بھرنے لگا۔ شکر ہے ابا کی طبیعت سنبھل گئی، ورنہ میں اور امی تو بہت گھبرا گئی تھی۔ بات ماہی نے شروع کی۔ شکر ہے ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی، ورنہ میں اور میرے دوست خاصے گھبرا گئے تھے۔ ہاں شکر ہے، یہ شکر حیدر نے دل کی گہرائیوں سے کیا تھا، کیونکہ پول کھلنے سے بچ گئی تھی نا۔ رات کا آخری پہر، چائے کا گرم گرم کپ، کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی منکوہا۔ حیدر کو ایک دم سب کچھ اچھا سا لگنے لگا، بے ساختہ ہی اظہار کر گیا، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا۔ ماہی نے چونک کر آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالی۔ دور دور سفید یونیفارم میں نظر آتی نرسیں اور وارڈ بوائے، اکا دکا مریضوں کے لواحقین، ماحول میں بسی دوائیوں کی عجیب سی بو۔ اس کو ہمیشہ سے ہاسپٹل کے ماحول سے نفرت تھی۔ وہ شدید بیماری میں بھی آخری حد تک ڈاکٹر کے پاس جانے سے گریز کرتی تھی۔ کیا اچھا لگ رہا ہے تمہیں یہاں؟ ناک چڑھا کر اس نے پوچھا، ناگواری انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ہاں نہیں، وہ ایک دم گڑبڑا کر گیا۔ میرا مطلب ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، خالو کی طبیعت بہتر ہو گئی، ورنہ کس قدر پریشانی تھی۔ فٹافٹ بات سنبھال لی۔ ماہی نے سر ہلا کر چائے کا گھونٹ بھرا۔ پتہ ہے حیدر، ماہی نے حیدر کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، مجھے امی سے، امی کو ابا سے اور ابا کو تمہارے دوستوں سے پتہ چلا کہ میں ایک بہت امیر کبیر آدمی ہوں۔ میرا بہت شاندار فلیٹ ہے، بڑی سی گاڑی وغیرہ میرے پاس ہے۔ حیدر نے درمیان میں ہی بات اچک لی۔ یہی بات ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ وہ نظریں چرا گئی، ان آنکھوں میں دیکھنا آسان نہیں تھا۔ ہاں، ایک لفظی جواب پر اکتفا کیا۔ اور تمہیں یقین آ گیا ان سب باتوں کا؟ بالکل بھی نہیں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ یقین تو ابا کو بھی نہیں تھا، تبھی تو آ رہے تھے نا تم سے ملنے، پر اچانک ہی طبیعت بگڑ گئی، اس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اور کرے میری جاسوسی، حیدر نے دل میں سوچا۔ اللہ کا کرم، ابھی حیدر کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اللہ کا کرم ہوا جو یہ سب ٹھیک ہو گیا، جلدی سے بات مکمل کی۔ ماہی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اتنی گرم چائے کے ساتھ ایسی ٹھنڈی سانس کچھ میچ نہیں کر رہی ہے۔ یار میں نے اپنے دوستوں سے مدد مانگی تھی اپنے اور تمہارے معاملے میں، اور ان مسخروں نے اللہ جانے کہاں کہاں کے جھوٹ گھڑ کے سنا دیے خالو جان کو۔ اب مجھے تو یہی فکر کھائے جا رہی کہ جب پول کھلے گی تب ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ حیدر سچ مچ پریشان ہو گیا تھا۔ چلو پھر کم سے کم 6 ماہ کے لیے تو تمہاری پریشانی ختم ہوئی، ماہی کہا لگاتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹرز نے 6 ماہ تک کسی بھی قسم کے سفر کرنے سے منع کر دیا ہے ابا کو۔ حیدر نے دھیان سے اس کے موتی جیسے دانتوں کو دیکھا۔ اس کی ہنسی یوں جیسے دور کوئی جھرنا بہہ رہا ہو۔ حیدر کے چاروں اور پھول کھلنے لگے اور اس فسوں کو موٹی اور بھدی نرس کی کڑکدار آواز نے توڑا۔
ओ बीबी, तुम यहाँ इस मुस्तंडे के साथ ठट्ठे लगा रही हो, अंदर तुम्हारा मरीज पानी पानी कर रहा है। माही उठकर अंदर भागी। फूल झरना सब माही के साथ ही चला गया। पीछे रह गई दवाइयों की बू और हॉस्पिटल का माहौल। कोई कदर नहीं यहाँ टैलेंट की, काबिलियत की, बिल्कुल बेकार चीज़ है ये। डिग्रियां बस रद्दी का कागज़, इससे ज़्यादा कोई औकात नहीं है इनकी। नौकरी उसको मिलेगी जिसके पास खूब पैसा है रिश्वत देने के लिए, या फिर तगड़ी सी सिफारिश है। आदिल गुस्से से तमतमाता चेहरा लिए बोल रहा था। मुहिबुल्लाह, अनस और अहसन ताबेदार बीवियों की तरह बैठे सुन रहे थे। भड़ास का निकल जाना बेहतर होता है। वो काफ़ी देर तक बोलता रहा। वो तीनों खामोशी से उसे सुनते रहे। मेरा ख्याल था बस डिग्री मिलने की देर है, यहाँ डिग्री हाथ में आएगी, वहाँ नौकरी सलाम करती हुई दरवाजे पर आ जाएगी, अहसन कहते हुए दांत निकाले। आखिर कब तक खामोश रहता। आदिल ने हाथ में पकड़ा हुआ अखबार खींचकर उसे मारा। अहसन ने चाबुक दस्ती से कैच कर लिया। 3 जगह इंटरव्यू देने गया हूँ। आज तीनों जगह इंटरव्यू के नाम पर महज खाना पूरी हो रही थी। साफ पता लग रहा था कि बंदा पहले ही मुंतखब कर लिया गया है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। सख्त तैश के आलम में बोलते बोलते आदिल ने डॉक्यूमेंट्स की फाइल उठाकर परे फेंकी। मायूसी नाउम्मीदी अल्फाज के साथ साथ अंदाज से भी वाज़ेह हो रही थी। आसन ने जल्दी से फाइल उठाकर सीने से लगाई। यार, तेरे तो वैसे भी किसी काम की नहीं है ये कागज़। ऐसा कर, तू ये मुझे दे दे, कहकर चटाचट फाइल के 2-3 बोसे ले डाले। खाली खुली कागज़ क्यों, ये बाकी चीज़ें भी ले। जल्दी से पाँव से जूता उतार कर अहसन के ऊपर खींच कर निशाना मारा। अहसन बरवक्त झुकाई दे गया। सो बचत हो गई। मुहिबुल्लाह ने हालात ख़राब होते देखे तो फ़ौरन बीच बचाव की गर्ज से आगे बढ़ा। पानी का एक गिलास भरकर आदिल के हाथ में थमा दिया। ये ले और दिमाग ठंडा रख ज़रा। साथ ही नसीहत भी दाग दी। यार आदिल, मेरे बॉस आज ही मुझसे कह रहे थे कि कोई दयानतदार और काबिल एतबार आदमी हो तो बताना। अहसन ने मज़े से चारपाई पर बैठते हुए कहा। तू राज़ी हो तो बात करूं? हाँ तो कर ना, किस बात का इंतज़ार कर रहा है? आदिल जोश से उसकी तरफ घूमा। काम क्या होगा, मतलब अकाउंट्स या मार्केटिंग? नहीं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है, अहसन ने पाँव फैलाते हुए कहा। बस बॉस के ऑफिस की झाड़ पोंछ, चाय पानी लाकर देना, बाथरूम वगैरह की सफाई। बात अभी मुंह ही में थी कि उसे ब्रेक लगाना पड़ा। आदिल ने पानी से भरा हुआ ग्लास उसके सर पर उंडेल दिया था। इंटरव्यू का वक्त ख़त्म होने में महज 15 मिनट बाकी थे जब वो ओकेपी इंडस्ट्री के ऑफिस में पहुंचा। मुहिबुल्लाह ने पिंद और नसाहे के टोकरे उस पर उंडेल कर, अनस ने मिन्नत और समाजत करके, अहसन ने तकरीबन धक्के देकर उसे इंटरव्यू के लिए आने के लिए राज़ी किया था। वो इतना दिल बर्दाश्त था कि इंटरव्यू के लिए कतन खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। दोस्तों के इसरार पर वो घर से निकल तो आया था, मगर रास्ते में हर मुमकिन कोशिश की थी कि वक्त पर ना पहुंच पाए। पहले स्टॉप पर 3 बसें यूं ही गुजार कर चौथी बस में सवार हुआ था। फिर मतलूबा स्टॉप से एक स्टॉप पहले ही यूं ही उतर गया था। जी ना चाहने के बावजूद चाय खरीद कर पी। हालात हाजरा से दिलचस्पी ना होने के बावजूद होटल में बैठे बैठे पूरा अखबार पढ़ा। यहाँ तक कि कई ज़रूरत रिश्ता तक के इश्तिहार पढ़ डाले। कितना ही वक्त रेडियो पर फलों सब्जियों की कीमत की पूछताछ में वक्त ज़ाय किया। कई बार जी चाहा कि यहीं से वापस घर लौट जाना चाहिए। दोस्तों के लान तान के ख्याल ने इस इरादे से बाज रखा। सो अपनी तरफ से भरपूर वक्त ज़ाय करके जब वो मतलूबा मकाम पर पहुंचा तो इंटरव्यू का वक्त ख़त्म होने में अभी भी 15 मिनट बाकी थे। उसने जी भर कर उस बस वाले को कोसा जिसने इतनी तेज़ रफ्तारी से बस चलाई। उस चाय वाले को भी खूब लानत व मलामत की जिसने उसके मांगते ही चाय का कप थमा दिया था। और सबसे आखिर में अपनी अकल पर मातम किया कि जो घर से अगर पैदल ही चल पड़ता तो क्या बुरा था। पर अब पछताने से क्या होत, अब तो इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। तो ठीक है, फिर ऐसा इंटरव्यू दूंगा कि इंटरव्यू लेने वाले अरसे तक याद करेंगे। उसने दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया। ये सीट भी पहले से ही बिकी हुई होगी, बंदा ऑलरेडी सिलेक्ट किया जा चुका होगा। ये तमाम लोग, मतलब इंटरव्यू पैनल के तमाम हजरात, ताबड़तोड़ सवालात के ज़रिए मुझे डिग्रेड करने यानी नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। मुझे इनके सवालात के जवाब में नहीं देने हैं, मैं सवाल के जवाब में उनसे सवाल करूँगा।
ان تمام لوگوں کو اچھی طرح زچ کروں گا، یاد کریں گے کہ کوئی آیا تھا انٹرویو دینے۔ عادل نے اچھی طرح یہ بات خود کو ذہن نشین کروائی۔ ایک بار، دو بار اور تیسری بار تھی کہ اس کا نام پکارا گیا۔ عادل جنجو آپ ہیں؟ نائب قاصد نے آ کر سوال کیا۔ عادل نے ویٹنگ روم کو یہاں سے وہاں تک دو بار دیکھا، جہاں اس کے علاوہ کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ نہیں، یہ تو باقی 40-50 لوگ بیٹھے ہیں نا، ان میں سے ہی کوئی ایک ہوگا۔ نائب قاصد نے دانتوں کی نمائش کی۔ کیوں مخول کرتے ہیں صاحب؟ شروع کس نے کیا تھا؟ عادل نے گھور کر پوچھا۔ آ جائیں صاحب اندر، 32 ہنوز باہر تھی۔ اس شاندار آفس میں قدم رکھتے ہی وہ اپنے آپ کو رٹوائے تمام اسباق بھولنے لگا۔ وہ آج تک جتنی جگہوں پر بھی انٹرویو دینے گیا، ان میں سے کوئی ایک جگہ بھی اس کے پاسنگ کی بھی نہ تھی۔ دوسرا سرپرائز، وہاں کوئی انٹرویو پینل بھی موجود نہیں تھا۔ بڑی سی میز کے دوسری طرف انتہائی بارواب شخصیت کے مالک وہ صاحب آنکھوں پر باریک کمانی کی اینک لگائے اپنے سامنے پڑا کاغذ دیکھ رہے تھے، جو غالباً نہیں، یقیناً عادل کا سی وی تھا۔ عادل نے خود کو ان سے متاثر ہوتے محسوس کیا۔ فٹافٹ احساس کو جھٹکے اور اس نے بآواز بلند سلام کیا، السلام علیکم، گویا خود کو یہ باور کرایا کہ وہ کسی کے روب داب میں نہیں آنے والا ہے۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا۔ نووارد نے اندر آنے سے پہلے رسماً بھی ان سے اجازت طلب نہیں کی تھی۔ دوسرا جھٹکا انہیں تب لگا جب وہ بآواز بلند انہیں سلام کرتا کرسی پر آرام دہ انداز میں آ کر بیٹھ گیا، گویا انٹرویو دینے نہیں، مووی دیکھنے آیا ہو۔ وہ ان کے اس طرح دیکھنے پر کچھ خائف ہوا، جلدی سے آفس کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ سر سے پیر تک، مطلب پردوں سے لے کے قالین، ہر چیز بہترین تھی۔ اس نے نظروں میں حقارت بھرنے کی کوشش کی، افسوس ناکام رہا۔ جو تاثر آنکھوں سے چھلکا وہ محض ستائش کا تھا۔ ارد گرد کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اس کی نظر ان کی نظروں سے ٹکرائی۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عادل گڑبڑا گیا۔ اگر آفس کا معائنہ ہو گیا ہو تو کام کی بات کر لیں۔ جی شور، اس نے تھوک نگلا۔ تعلیمی ریکارڈ خاصا شاندار ہے آپ کا۔ انہوں نے ایک نظر اپنے سامنے پڑے کاغذ پر ڈالی، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ یہ بات تو آپ کی سی وی کہہ رہی ہے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ سی وی کچھ نہیں بول سکتی، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں۔ دل ہی دل میں جواب دینے پر گزارا کیا۔ اوریجنل ڈاکیومنٹ تو ساتھ لائے ہوں گے نا آپ؟ جی، اس نے اپنی فائل ان کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر فائل تھام لی اور کھول کر اسناد الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ کافی دیر گزر گئی۔ عادل بے چین ہونے لگا۔ بابا جی، اس میں سے کسی خزانے کا نقشہ وقشہ نہیں ملے گا آپ کو؟ عادل نے دل میں کہا۔ اب اس کے بعد یہ سوال کریں گے اور مجھے جواب میں ان سے سوال کرنا ہے۔ اس نے خود کو یاد دلایا۔ ایف ایس سی میں کتنے مارکس آئے تھے آپ کے؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ ہیں؟ سوال سن کر حیرت کے مارے اس کا منہ کھل گیا۔ مطلب یہ اتنی دیر سے جو میرے سرٹیفکیٹ الٹ پلٹ رہے تھے تو کیا واقعی خزانے کا نقشہ ہی تلاش کر رہے تھے؟ اوہو، میں تو اب جواب میں یہ تو نہیں پوچھ سکتا کہ آپ بتائیں آپ کے کتنے مارکس آئے تھے ایف ایس سی میں۔ مطلب سیدھے جواب ہی دینے پڑیں گے، نوکری ملے یا نہ ملے۔ 93%۔ گریڈ کون سا تھا؟ میرا خیال ہے بابا جی پہلی مرتبہ انٹرویو لے رہے ہیں۔ سرکار، یہ کاغذ جو آپ نیچے سے اوپر سے نیچے تک اتنی دیر سے پھرولتے رہے ہیں نا، اس پر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ عادل نے دل میں سوچا پر زبان سے نہیں کہا، بس اتنا کہا، A1۔ تاریخ پیدائش کیا ہے آپ کی؟ انہوں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ او بابا جی، اس کا انٹرویو اور نوکری سے کیا تعلق ہے بھائی؟ دل میں سوچا، 16 مئی 1993۔ انہوں نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ سجنوں، نوکری کے لیے بلایا ہے یا بیٹی کا رشتہ دینا ہے؟ والد صاحب کا نام بتائیے۔ کس کے؟ بے ساختہ ہی منہ سے پھسل گیا۔ ظاہر ہے آپ کے۔ اپنے والد صاحب کا نام تو میں آپ سے پوچھنے سے رہا۔ ابصار جنجوعہ۔ اب کے فائل ٹیبل پر دھر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور اینک اتار کر ٹیبل پر رکھی۔ عقابی نگاہوں سے اس کے چہرے پر گاڑ دی، یوں جیسے کچھ کھوج رہے ہوں۔ عادل جنجوعہ، یوں پکارا جیسے گویا قید کی سزا سنانے والے ہوں۔ جی، آپ کا تعلیمی ریکارڈ شروع سے آخر تک انتہائی شاندار ہے، مگر
انہوں نے کچھ توقف کیا، نظریں اب تک اس کے چہرے پر گاڑ کر رکھی تھی۔ درمیان میں ایک جگہ تھوڑا سا لوز کر گئے ہیں آپ، کیوں؟ انہوں نے ایک ثانیے کو بھی نظر اس کے چہرے سے نہیں ہٹائی تھی۔ جی، بی ایس آنر کے سیکنڈ سیمسٹر میں کچھ مارکس لوز کیے تھے میں نے۔ میرے والد صاحب بہت سخت بیمار تھے اور اسی سیمسٹر بلکہ انفیکٹ در حقیقت پیپر شروع ہونے سے چند دن پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں پڑھائی کو زیادہ وقت نہیں دے پایا ان دنوں۔ دل کچھ بھاری سا ہوا، حلق میں کوئی نمکین سا گولا آ کر اٹکا۔ انہوں نے ریولنگ چیئر گھما کر سائیڈ والی چھوٹی سی میز سے پانی کا گلاس بھر کر عادل کی طرف رکھا۔ عادل نے گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ عادل، یہ انٹرویو نوکری مطلب جاب کے لیے نہیں تھا۔ عادل کو زور کا دھچکا لگ گیا۔ تو مطلب واقعی بیٹی کا رشتہ دینا ہے؟ یہ انٹرویو محض یہ چیک کرنے کے لیے تھا کہ آیا یہ اسناد، یہ سرٹیفکیٹس واقعی آپ ہی کے ہیں، یہ سی وی پر لکھی معلومات درست ہیں یا نہیں؟ ڈگریوں کی اس سیریل میں کہیں کہیں کسی جعلی ڈگری کا پیوند تو نہیں لگا ہوا؟ وہ حیرت سے ان کی بات سن رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ عادل واقعی نہیں سمجھ پا رہا تھا، سو اظہار بھی کر ڈالا۔ میں سمجھاتا ہوں۔ وہ آگے کو ہوئے۔ ہمارے یہاں بے ایمانی اور 2 نمبر کام اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ اب تو لوگوں نے ان پر شرمندہ ہونا بھی چھوڑ دیا ہے۔ لوگ دوسروں کی ڈگریاں لے کر، اسکین کرا کر اور اس پر اپنا نام سجا لیتے ہیں۔ جعلی ڈگریاں ایسی بنواتے ہیں کہ اصل اور نقل میں کوئی فرق نہ کر سکے، پر جب اصل اسناد دکھانے کی باری آتی ہے تو آئیں بائیں شائع کرتے ہیں۔ کچھ تو ایسے استاد ہوتے ہیں کہ جعلی ڈگری کی کلر فوٹو کاپی بنوا کر پلاسٹک کوٹ کروا کر پیش کرتے ہیں۔ لوگوں سے کسی ڈگری یا سرٹیفکیٹ کا نمبر پوچھ لو تو وہ یہ نہیں بتا پاتے کہ تاریخ پیدائش تک میں غلطی کر جاتے ہیں، مضامین تک ٹھیک نہیں بتا پاتے۔ جھوٹ پر جھوٹ ہی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں پکڑا ہی جاتا ہے۔ وہ مسکرائے۔ آج صبح 9 بجے سے میں بیٹھا لوگوں کے جھوٹ ہی پکڑ رہا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کامیاب قرار پائے۔ انہوں نے فائل اس کی جانب بڑھائی۔ اصلی ہیں اور آپ کے ہیں۔ جتنا اچھا آپ کا تعلیمی ریکارڈ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کا انٹرویو اس سے زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ کے پاس 1 ہفتہ ہے، انٹرویو کی تیاری کر لیجئے۔ باہر ریسیپشن سے کچھ ضروری ڈیٹا وغیرہ آپ کو مل جائے گا۔ گو تجربہ آپ کے پاس بالکل بھی نہیں ہے، مگر ہم لوگ قابل نئے لوگوں کو موقع دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ نائس میٹنگ ود یو۔ آپ سے ملاقات اچھی رہی۔ یعنی مجھے واقعی اتنے بڑے فارم پر چانس ملنے جا رہا ہے؟ وہ سارا راستہ بے یقین رہا۔ اسے اس بس والے پر پیار آیا جس نے اسے جلدی پہنچایا، اس چائے والے کا منہ چوم لینے کو دل کیا جس نے فٹافٹ چائے تھما دی، اپنے آپ کو شاباش دی کہ شکر ہے گھر سے پیدل ہی نہیں نکل کھڑا ہوا۔ سب سے بڑھ کر اپنے دوستوں پر پیار آیا، وہ جو حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیتے تھے، ہمت بنائے رکھتے تھے، ہارنے نہیں دیتے تھے۔ یار تھے، دلدار تھے، غم گسار تھے، غم خوار تھے۔ وہ خوش تھا، بے تحاشا خوش بھی تھا۔ 1 ہفتہ تھا تیاری کے لیے۔ اس 1 ہفتے میں جان لڑا دینی ہے، دل میں پکا ارادہ کر لیا۔ دوستوں کے لیے مٹھائی خریدتا ہوا گھر پہنچا۔ گھر میں اس وقت صرف حیدر موجود تھا۔ جگر کب واپس آیا؟ عادل نے مٹھائی کا ڈبہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ آدھا گھنٹہ ہوا۔ لگتا ہے نوکری مل گئی، حیدر نے گلاب جامن نگلتے ہوئے کہا۔ ملی نہیں ہے ابھی، پر کچھ امید بندھی ہے، اس نے برفی کھاتے ہوئے جواب دیا۔ امید بندھنے پر مٹھائی، مطلب نوکری ملنے پر تو شاندار سا لنچ ہوگا نا؟ نوکری ملنے کی امید لگی ہے، کروڑوں روپے کا پرائز بانڈ نہیں کھلنے لگا ہے، تب کر بولا۔ حیدر اس کی شکل دیکھ کر محظوظ ہوا۔ تو سنا، کیا حال ہے خالو کا؟ دورہ تو بڑا شدید پڑا تھا، پر شکر ہے بچت ہو گئی، ٹھیک ہے اب۔ چل پھر شکر کر کے اپنے گھر میں ہی دورہ پڑا، ورنہ یہاں آ کر تیرا یہ لگژری فلیٹ دیکھ کر جو دورہ پڑنا تھا نا، بیچاروں نے جان سے گزر جانا تھا۔ تم دوستوں کی مہربانی ہے ساری، جھوٹ بول کر مجھے پھنسا دیا۔ احسان فراموش آدمی، ہماری وجہ سے تیرا نکاح ہو گیا، ورنہ آج سے 4-5 سال بعد ہماری بھابھی تیری طرف اشارہ کر کے اپنے بچوں کو بتا رہی ہوتی، ببلو بیٹا، پنکی بیٹی، یہ ہیں آپ کے حیدر ماموں، سلام کرو ماموں کو۔ حیدر نے آس پاس نگاہ دوڑانی شروع کی تاکہ کوئی چیز اٹھا کر عادل کا سر کھول دے۔ یار حیدر، تو بھی نہ بڑا بے وقوف انسان ہے۔ ہاسپٹل میں موقع پا کر خالو کو ساری حقیقت بتانے لگنا تھا اور معافی بھی مانگ لینی تھی۔
खालू का सदमे से दिल बंद होता और ये राज उनके साथ ही मनो मिट्टी जाकर सो जाता। अपनी दानिश में आदिल ने इंतहाई माकूल बात की थी। ये मशवरा तो अपने होने वाले ससुर के लिए संभाल कर रख। ठीक है, वो फौरन ही मान गया। रात में वो सारे इकट्ठे आदिल की खुशी से सेलिब्रेट कर रहे थे। अनस जाकर टिक्के और नान लेकर आया। कोल्ड ड्रिंक्स हैदर ने मंगवाई। यार मुझे बता, मैं तेरी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हसन ने आदिल से पूछा, क्योंकि खाना तो अनस और हैदर ने अरेंज कर दिया। यार ऐसा कर, मेरी टांगे दबा दे। झट से खिदमत का मौका दिया। मैं सीधा तेरा गला ना दबा दूंगा। आदिल का हाथ फौरन अपने गले तक पहुंच गया। नहीं, तू रहने दे। तू बड़ा है मुझसे, मैं तुझसे खिदमत करवाता अच्छा थोड़ी लगूंगा। चल लाले, तू भी क्या याद करेगा? ऐसा है कि तेरे हिस्से के बर्तन रात में मैं धो दूंगा। तू अजीम है एहसन। फरत जज्बात से आदिल की आवाज़ रूंध गई। इतनी बड़ी खिदमत का तो इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। बस फिर आखिर में एक ही चीज़ मेरे हिस्से में आती है। काफ़ी देर से खामोश बैठा मुहिबुल्लाह बोला। सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। आइसक्रीम नहीं, आदिल ने कानों पर हाथ रखकर एक ज़ोरदार चीख मारी। उन सब का एक मुश्तरका कहकहा बुलंद हुआ, जिंदगी से भरपूर कहकहा। आइसक्रीम के नाम पर डर गया था, क्योंकि आइसक्रीम के नाम पर इसकी धुलाई हुई थी ना, इसीलिए। तो बस इतनी है ये कहानी। तो आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगी। दोस्त कैसे दोस्तों की हिम्मत बढ़ाते हैं, वक्त पर ज़रूरत पर काम आते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि दोस्ती बहुत ही अजीम शय है। जिसको मिल जाए और सही जिसको दोस्त मिल जाए, उसकी ज़िंदगी किसी हद तक कामयाब भी हो जाती है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अपनी दुआ में याद रखिए और अपना खूब ख्याल रखिए। कमेंट्स लिखिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, इसके इंशाल्लाह अगले हिस्से के साथ में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।